اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الاولی فلا شیء قبلہ والآخری فلا شیء بعدہ والظاہری فلا شیء فوقہ والباطنی فلا شیء دونہ الحمدللہ الذی نور قلوبنا بنور ولایت المعصومین علیہم السلام والصلاة والسلام علی النبی الامی العربی الابتہی الہاشمی القرشی المکی المدنی حبیبنا و حبیب الہ العالمین ابی القاسم ابی الزہراء محمد ثم الصلاة والسلام علی السید المطہر والامام المظفر والشجاع الغضنفر ابی الشبیر والشبر قاسم طوبہ و سکر اشجع المتین اشرف المقین العالم المبین الناصر المعین الولی الدین الوالی الولی السید الرضی الامام الوسیع الحاکم بالنص الجلی المخلص الصفی مظہر العجائب و مظہر الغرائب و مفرق القطائب و شہاب الساکب نقطۃ دائرۃ المطالب اسد اللہ الغالب مطلوب کل طالب غالب علی کل غالب علی ابن ابی طالب وعلى أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة ومحل الرحمة الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على جميع أعدائهم من يوم انعقاد نطفتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب اللہ الناطق والقرآن الصادق والنور الساطع بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون صدق اللہ العلی العظیم اللہم صل علی امیر المؤمنین وارث النبیین کامل الملحدین یاسوب المسلمین نور المجاہدین زین العابدین تاج البقائین اصبر الصابرین افضل القائمین قاتل الناکسین والقاسدین والمارکین فاتح البدر والعہد والخیبر والخندق الذی هو عین اللہ وجہ اللہ جنب اللہ لسان اللہ ید اللہ الذی قیل فی شأنہ النظر الی وجہ علی عبادہ حب علی عبادہ ذکر علی عبادہ مومن و منافق کی پہچان ماؤں کی طہارتوں کا اعلان حیدری سامعین زیرکار موالیان حیدر کرار محبان آل اطہار بحمد اللہ بتوفیق الہی و بتائید محمد و آل محمد علیہ السلام فرش پر عرش والوں کے ذکر کی مناسبت سے اس روحانی اور متبرک بزم میں آپ بلا والوں کے چہروں کی زیارت اور سماعتوں کی قدم بوسیوں کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ انسان جسے اللہ نے اپنی زندگی میں یہ توفیق عطا کی کہ وہ آل محمد کے دروازے پہ آ گیا۔ اس سے بڑی سعادت، اس سے بڑا لطف
اس سے بڑی عطائے پروردگار کوئی نہیں کہ انسان اپنی زندگی میں در آل محمد پہ آ جائے، کیونکہ یہ کوئی معمولی در نہیں ہے، یہ در علم کا در ہے، یہ در ریاستوں کا در ہے، یہ در نجابتوں کا در ہے، یہ در عصمتوں کا در ہے۔ جملہ پہلا ہی ذہن کے ساحل سے قلب کے سمندر میں اتار دینا چاہتا ہوں، یہ در علم کا در ہے، یہ در ریاستوں کا در ہے، یہ در نجابتوں کا در ہے، یہ در عصمتوں کا در ہے، یہ در خالق اور مخلوق کے مابین وسیلے کا در ہے۔ یہ در وہ در ہے کہ جہاں آنے کے بعد بندہ در بدر نہیں ہوا کرتا۔ یہ در انسان کو اپنے مقصد حیات سے ملاتا ہے، یہ در انسان کو زندگی جینے کا سلیقہ سکھلاتا ہے، یہ در انسان کو خداوند متعال کا قرب بتاتا ہے۔ دین ملا تو اس در سے ملا، شریعت ملی تو اس در سے ملی، پروردگار ملا تو اس دروازے سے ملا، نبوت ملی تو اس دروازے سے ملی، قرآن ملا تو اس دروازے سے ملا۔ اور یہ وہی دروازہ ہے کہ جس دروازے پہ آنے والا سلمان بنتا ہے، اور معمولی نہیں، سلمانوں منا اہل البیت بنتا ہے۔ جو اس در پہ آئے، آپ کا معیار سماعت بہت بلند ہے، عباس بھائی بڑے بھائی کی حیثیت رکھتے ہیں، اللہ ان کی عزتوں میں اضافہ فرمائے، ان کی زبان میں مزید تاثیر عطا فرمائے۔ اگرچہ پہلے بھی کافی مرتبہ انہوں نے دریافت کیا لیکن آنے کا اتفاق نہیں ہوا، لیکن اللہ رب العزت کی توفیق شامل حال ہوئی، آپ کے چہروں کی زیارت ہوئی۔ لیجئے مولانا بھی چل کے آگے، ماشاءاللہ بسی کاٹھیاں سے پیر محل کا سفر وہ 15-20 کلومیٹر تو بنتا ہے، زحمت فرمائی۔ کمالیہ سے کچھ عزیزان تشریف فرما ہے، پیر محل کے صاحبان ولایت تشریف فرما ہے، معرفتیں آپ کی بڑی بلند ہیں۔ میں نے آپ کے معیار سماعت کو پہلے 2 جملوں میں ہی پرکھ لیا، تو اب آپ کے معیار سماعت کی بلندی کو دیکھتے ہوئے میں جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے لگا ہوں۔ اس در پہ آنے والا سلمان بنتا ہے، اور جو اس در کو چھوڑ دے وہی تو شیطان بنتا ہے۔ اس در کو چھوڑ دینے والا ابلیس بنتا ہے، اس در کو چھوڑ دینے والا شیطان بنتا ہے، اس در کو چھوڑ دینے والا لعنت کا حقدار قرار پاتا ہے۔ اور جو اس در پہ عاجزی کے ساتھ جھک جائے، وہ دنیا سے چلا بھی جائے تو مجلس کی صورت میں اس کا نام باقی رہتا ہے۔ دیکھیے بہت سی مناسبتیں یکجا ہو گئی، اگرچہ مجلس ترحیم ہے، 29 شوال گزری ہے، روز میلاد سید البطحا، محسن اسلام، مربی رسول اللہ، بابا علی، رسول اعظم کے چچا سرکار ابو طالب علیہ السلام کا میلاد مسعود ہے، اور چاند نہیں ہوا، یکم ذیقعد کی آمد بھی ہے، ہو گیا چلیے آپ سب کو ولادت بسعادت بھی مبارک ہو حضرت سیدہ معصومہ قم صلوات اللہ علیہ کی صلی محمد۔ تو اب اتنی ساری مناسبتیں ہیں، اور میں انشاءاللہ العزیز چاہوں گا کہ مجلس ترحیم کا عنوان بھی فراموش نہ ہو، اور ان معصومین ہستیوں کا تذکرہ بھی ترک نہ ہو۔ تو اسی جہد کے ساتھ چلتے ہوئے معروضات آپ کی سماعتوں تلک پہنچاؤں گا۔ یہ ہے مجلس ترحیم، یعنی ایک چلا گیا، جو گیا اس کا جانا حق تھا۔ ابھی ہم تذکرہ کر رہے تھے مرحوم کے متعلق، تو جوان موت تھی، اللہ حوصلہ دے سہنے کا۔ جو گیا وہ ہم سے بہتر جگہ پہ چلا گیا، جو موجود ہیں اس کی نسبت، اگرچہ رک کے جملہ پیش کروں ادب کی منزل پہ، جس ماحول میں آپ اس وقت ہیں، یہ ماحول کوئی معمولی ماحول نہیں، جنتی ماحول ہے۔ یہ فضا جنت کی فضا ہے، یہ انوائرمنٹ جنتی انوائرمنٹ ہے، لیکن جانے والے وہ سرخرو ہوئے، جو باقی ہیں
وہ امتحان کی زد پہ ہیں، انہی کو امتحان کی منزل میں کامیاب قرار دینے کے لیے جو مجلس عزا رکھی جاتی ہے اسے مجلس حسین ابن علی کہا جاتا ہے۔ یہی حق تھا اس جملے کو وصول فرمانے کا، اتنا استقبال بنتا تھا، اللہ آپ کی عزتوں میں اضافہ فرمائے۔ اس در پہ آنے والا اگر خلوص نیت کے ساتھ جھکے تو اس کا تذکرہ باقی رہتا ہے۔ قرآن پکارا بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ یاد رکھو وہ جو راہ خدا میں مارا جائے، قول کیا ہے؟ زبان سے کہنا، ولا تقولوا تم نے نہیں کہنا، لمن یقتل فی سبیل اللہ جو سبیل اللہ میں مارا جائے، کیا نہیں کہنا اسے؟ اموات، اسے مردہ نہیں کہنا۔ اچھا مردہ نہیں کہنا تو کیا کہیں؟ کہا بل احیاء، اسے مردہ نہیں زندہ کہنا۔ کیسا زندہ کہیں؟ کہا وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ، میرے اللہ ہم نے اسے دیکھا نہیں، ہم تو اسے دفن کر کے آئے، جب سے دفن کیا خواب میں ملے تو ملے، ظاہری طور پہ ہم نے تو اسے دیکھا نہیں۔ کہا تم دیکھ سکتے بھی نہیں ہو، بل احیاء، وہ زندہ ہے، وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ، اور تمہیں اس بات کا شعور نہیں ہے۔ جب شعور نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسے زندہ سمجھنا چھوڑ دیں، نہیں، بات ابھی حل نہیں ہوگی۔ اِنَّا بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تمہیں کیا ادراک کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ جب قرآن نے کہا تمہیں ادراک نہیں تو تلاش تو پھر بھی آپ کر رہے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تلاش چھوڑ دیں۔ اعمال 19 کی رات، 21ویں کی رات، 23ویں کی رات پھر بھی آپ نے کرنے ہیں، لیکن آپ کو ادراک ہی نہیں ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ لیکن اپنی عقل کے مطابق آپ کو سٹرگل تو کرنی ہے۔ ایک روایت سناؤں اور بات کو آگے پہنچاؤں، من عرف فاطمہ حق معرفتها فقد ادرک لیلۃ القدر، کہ جس نے سیدہ کی معرفت کما حق حاصل کر لی اس نے لیلۃ القدر کو درک کر لیا۔ تمہیں کامل ادراک نہیں ہو سکتا، بطول کسے کہتے ہیں، لیکن جتنی جتنی عقل اللہ نے دے رکھی ہے اتنا اتنا تفکر کرتے چلے جانا۔ اب جملہ پیر محل کے زیرک سامعین کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں، تمہیں مکمل ادراک نہیں ہو سکتا فضائل علی کیا ہیں، لیکن جتنے جتنے سمجھ میں پڑھتے جائیں، جتنے جتنے عقل میں آتے جائیں، اتنی اتنی اسٹرگل، صحیح جدوجہد، کوشش کرتے چلے جانا۔ اور یہی ہوا تھا۔ بہلول تاریخ اٹھا کے دیکھیے، بہلول دجلہ کے پانی کو ایک کوزے میں بند کر رہا تھا۔ کسی نے کہا بہلول دیوانہ ہو گیا ہے، تو دجلہ کے پانی کو اس کوزے میں بند کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ دجلہ کا پانی اس کوزے میں سما جائے۔ رک کے کہا یہ ناممکن ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ دجلہ کا پانی اس کوزے میں سما جائے۔ رک کے ولایت علی میں ڈوبا ہوا مستانہ بولا، اس نے کہا جب دجلہ کا پانی اس کوزے میں نہیں سماتا، اتنا بڑا علی تمہاری عقلوں میں کیسے آتا ہے؟ تمہیں ادراک نہیں ہے، تو جب ادراک نہیں ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے چھوڑ دیا جائے۔ عزیزان کا بل احیاء، وہ زندہ ہے، تم اس بات کا شعور نہیں رکھتے۔ یعنی توہین نہیں کی قرآن نے یہ کہہ کے، البتہ قرآن نے کہا تمہیں شعور نہیں ہے۔ چلیے ایک اور آیت پڑھ کے بات کو آگے بڑھاتا ہوں، سورہ آل عمران، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 156 ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت 169 میں اسی مزاج کی آیت ہے، لیکن کچھ الفاظ کا تغیر و تبدل وہاں پر ہے۔ وہاں پکارا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، وہ جو راہ خدا میں مارا جائے، وہ جو سبیل اللہ میں مارا جائے، بل احیاء عند ربہم یرزقون، تم نے اسے مردہ نہیں کہنا۔ تم یہ گمان کرتے ہو کہ جو راہ خدا میں مارا گیا وہ مردہ ہے؟ نہیں، وہ مردہ نہیں، بل احیاء
عند ربہم یرزقون، وہ زندہ ہے اور اپنے رب کے حضور سے رزق پا رہا ہے۔ کیسا رزق پا رہا ہے؟ اسے یہ والا تبرک نہیں مل رہا، یہ چاول نہیں مل رہے، اسے یہ روٹی نہیں مل رہی، وہ رزق پا رہا ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے، ہم نے رزق کو اتنا محدود کیا، اتنا گھٹایا، یعنی ہم رزق کے معاملے میں مقصر ہیں۔ مقصر اسے کہا جاتا ہے جو تقصیر کرتا ہے، ہم رزق کے معاملے میں مقصر ہیں۔ ہم نے کہا بس روٹی رزق ہے، ہم نے کہا بس پانی رزق ہے، ہم نے کہا وہ جو جھپٹ کے میں نیاز لیتا ہوں۔ ابھی 2 ماہ رہ گئے ایام اعظم میں، جتنا اللہ نے آپ کو دے رکھا ہے آپ لٹائیں گے، ہم بھی لٹانے والوں میں سے، ہم بھی بانیان میں سے ہیں۔ ہم لگاتے ہیں، جتنا لگائیں گے اللہ 14 کے صدقے اس سے ڈبل عطا کرے گا۔ میں کہتا ہوں نیازیں کھلانا، سوشل میڈیا کا دور ہے، جملہ بڑا وائرل ہو جاتا ہے، سوشل میڈیا نے بھی طفل مکتب کے اس جملے کو بڑا وائرل کیا، اور عزیزان زیوکار آپ کے روبرو بھی یہ جملہ کہہ رہا ہوں، میں نے آل پاکستان میں یہ جملہ پیش کیا۔ یاد رکھیے گا اس جملے کو، بڑا کھلاتے ہو تم حسین ابن علی کے نام پہ، اور کھلاؤ اور کھلاؤ اور بڑھاؤ، لیکن یاد رکھنا جتنا تم کھلاتے ہو کیا لینے والوں کو بھی ویسا ہی ادب ہے؟ تو ہم اس نہج پہ نہیں ہیں۔ کھلانا تمہارا بے مثال ہے، لیکن اگر دیکھنا ہونا کہ کھایا کیسے جاتا ہے تو 40 واق کو ذہن میں لے آنا، 40 کی واق کو ذہن میں لے آنا۔ یہاں لوگ کھانے کے لیے دوسرے کا ہاتھ کھینچتے ہیں، وہاں لوگ کھلانے کے لیے قدموں میں گر جاتے ہیں۔ آواز تہذیب اعضاء ہے، تہذیب اعضاء یہ ہے، تہذیب اعضاء تو یہ ہے کہ یہاں پہ آپ لیجئے کا معاملہ ہونا چاہیے تھا۔ آپ آگے بڑھیں، اللہ آپ کی عزتوں میں اضافہ فرمائے۔ پیر محل میں یقیناً ایسا نہیں ہوتا ہوگا، لیکن میرا بڑا شہر ہے اسلام آباد، لیکن وہاں پہ وہ ہوتا ہے ایسا، تو میں اس لیے وہاں کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ عزیزان زیوکار، ہم نے مقصریت کی رزق کے معاملے میں اور کہا کہ روٹی رزق ہے، پانی رزق ہے، لا شک فی یہ رزق ہے، لیکن کیا یہی رزق ہے؟ ایک رزق میں دکھائی دیتا ہوں آپ کے یہاں بھی، جب دعا منگوائی جاتی ہے اللہم ارزقنا زیارت الحسین، میرے اللہ مجھے حسین کی زیارت کا رزق عطا کر۔ حسین کی زیارت، عباس کی زیارت، کاظمین کی زیارت، سامرہ کی زیارت، نجف اشرف کی زیارت، یہ رزق ہے۔ کعبہ میں جانا، جائے ولادت علی کا طواف کرنا، یہ رزق ہے۔ حج بیت اللہ کرنا، یہ رزق ہے۔ نیک اولاد ملنا، یہ رزق ہے۔ ماتمی بیٹے کا ملنا، یہ رزق ہے۔ یہ رزق ہے، بہت مادی ہم نے الجھا دیا رزق کو، بڑا کمپریہنسو مفہوم ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ اب یہ ایک علیحدہ سے ڈیبیٹ ہے کہ رزق جو بھی آپ کھاتے ہیں وہ جسم پہ اثر انداز ہوتا ہے، میں بات کو آگے بڑھاؤں، کہا وہ زندہ ہیں، وہ رزق پا رہے ہیں۔ کون سا؟ پھل کیلے فروٹ نہیں، مانوی رزق ان کو جو مل رہا ہے، تمہیں اس کا اندازہ ہی نہیں، تمہیں ادراک ہی نہیں ہے، تم شعور ہی نہیں رکھتے۔ اتنی بات تو طے ہو گئی کہ ہمیں ادراک نہیں ہے، اتنی بات تو طے ہو گئی وہ زندہ ہے، ہمیں نظر نہیں آ رہا، اسے رزق بھی مل رہا ہے، اس کا مسئلہ حل ہے۔ کس کو مل رہا ہے رزق؟ کس کو خداوند متعال زندہ کہہ رہا ہے؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو سبیل اللہ میں مارا جائے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سبیل اللہ، جو سبیل اللہ میں مارا جائے۔ اب سبیل کا ترجمہ آپ نے کرنا ہے اور بات حل ہو جائے گی، آگے بڑھ جائے گی۔ سبیل اللہ کیا مطلب؟ اللہ کی راہ میں، راہ کو تھوڑا اور آسان کریے، اللہ کے راستے میں چلیے۔ اللہ کا یعنی سبیل اللہ کا ترجمہ اہل پیر محل نے کیا اللہ کا راستہ، ٹھیک ہے۔ ایک آیت اور پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، بار الہ ہمیں صراط مستقیم پہ قائم رکھ۔ میں کہتا ہوں الجھیے نہیں، جس نے کہا دکھا وہ بھی درست کہہ رہا ہے،
جس نے کہا صراط مستقیم پہ قائم رکھ وہ بھی درست کہہ رہا ہے، اس لیے کہ جو دیکھ نہیں سکا وہ دکھنا مانگ رہا ہے، جسے دکھ گیا وہ اس پہ قائم رہنا مانگ رہا ہے۔ میں نے روایتیں اٹھائیں کہ صراط مستقیم کیا ہے، تو روایت پکاری صراط المستقیم، صراط علی ابن ابی طالب، صراط مستقیم علی ابن ابی طالب کا راستہ ہے۔ تو جسے علی ملا نہیں وہ علی کی ولایت مانگ رہا ہے، جسے مل گیا وہ قائم رہنا مانگ رہا ہے۔ عزیزان ذوالفقار، اللہ آپ کی عزتوں میں اضافہ فرمائے، اور میں جملہ یہاں رک کے پیش کرتا ہوں۔ علی نبی نے دیا تھا یا نہیں دیا تھا؟ دکھایا تھا۔ اچھا چلیے رک کے جملہ پیش کریں، دکھایا تھا بازو پہ بلند کر کے، ہاں۔ اور عزیزان ذوالفقار چلیے، ہم نے شجاعت مصطفیٰ سنی ہی نہیں ہے، ہم نے نبی کی شجاعت سنی ہی نہیں ہے، اس لیے کہ جو ید اللہ ہاتھوں میں قوت ربانیہ سے باب خیبر کو اکھاڑے اسے علی ابن ابی طالب کہا جاتا ہے۔ اب تمہاری بحث اپنی جگہ کتنے بندے مل کو اس کو اٹھاتے تھے، لیکن اتنا تو ہے ایک بندے کے بس کی بات نہیں تھی، اگر ہوتی تو بڑے بڑے گئے تھے، کیا اکھاڑا انہوں نے؟ نہ خیبر اکھاڑا، نہ وہ مرحب کو پچھاڑ سکے تھے۔ تو جو اپنے اللہ والے ہاتھ سے باب خیبر، میں شجاعت مصطفیٰ بتانے لگا ہوں، جو باب خیبر کو اکھاڑے اسے علی ابن ابی طالب کہا جاتا ہے، اور جو غدیر میں اسی علی کو بلند کرے اسے مصطفیٰ۔ عزیزان شجاعت مصطفیٰ ہے، شجاعت بھائی علی کو اپنے کاندھوں پہ رسول نے سوار کروایا تھا، برعکس کیوں نہیں ہوا تھا؟ اس لیے کہ نبوت امامت کا بوجھ اٹھا سکتی ہے۔ اب پتہ چلا کہ علی کو کتنا چھوٹا مانتے ہیں مصطفیٰ سے، لیکن جتنا جملہ رک کے پیش کروں، جتنا علی کو مصطفیٰ سے چھوٹا مانتے ہیں اتنا بعد از مصطفیٰ سب سے بڑا بھی مانتے ہیں۔ نا جملہ رک کے جملہ پورا وصول فرمائیے گا۔ نبوت کے کاندھوں پہ ولایت کا بوجھ تھا، اس کے برعکس کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے کہ ولایت اگر نیچے ہوتی، نبوت کاندھوں پہ ہوتی تو پھر یہ معاملہ درست نہ ہوتا۔ نبوت نے ولایت کے بوجھ کو اٹھا کے علی کی اہمیت کو بتایا، کوئی اور آگے کیوں نہیں بڑھا؟ بڑوں کی خواہش تھی، جو علم لے کے جاتے تھے اور خالی ہاتھ آتے تھے، وہ یہاں بھی تو آگے بڑھ سکتے تھے نا، لیکن بڑھنا اس نے تھا کہ جس کی پیشانی کبھی بتوں کے سامنے جھکی نہ ہو۔ اور میں کہتا ہوں کاش یہاں پہ ایک موقع کسی اور کو مل جاتا، اور اگر مل جاتا عجب نہیں بت پکار کے کہتے حیا کر، شرم نہیں آتی، کل تک پوجتا رہا آج گرانے آ گیا۔ مل کے کرم اللہ وجہ، کرم اللہ وجہ درست نہیں ہے، کرم اللہ تشدید کے ساتھ، جس کی پیشانی پہ اللہ نے کرم کیا ہے کہ وہ پیشانی کبھی بھی بتوں کے سامنے نہیں جھکے۔ تو ہم سمجھا رہے تھے اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم، مستقیم یعنی سیدھا، عربی والے استعمال کرتے ہیں نا، آپ ان سے راستہ پوچھے سیدھا جانا تو کہیں گے مستقیماً، سیدھے چلے جائیے، تو مستقیم تو ہو گیا سیدھا۔ صراط کیا ہے؟ راستہ۔ صراط اللہ کیا ہے؟ اللہ کا راستہ۔ پیر محل والو تقریر آگے بڑھ رہی ہے، سبیل اللہ کیا ہے؟ جہاں سبیل کہا وہاں صراط کیوں نہیں کہا؟ جہاں صراط کہا وہاں سبیل کیوں نہیں کہا؟ بھائی وہ کہہ سکتا تھا یا نہیں کہہ سکتا تھا؟ متکلم تھا مقام بیان میں، وہ سبیل کی جگہ صراط لگاتا، صراط کی جگہ سبیل لگاتا۔ بھئی متکلم کا مقام بیان میں ہونا یہ ہوتا ہے، میں کلام کر رہا ہوں، میں متکلم ہوں، میں جہاں چاہوں الفاظ کو موڑ دوں، جس جانب چاہوں رخ تقریر کر دوں، جیسے چاہوں آپ کو میں
اپنے الفاظ کے موتیوں کی لڑی میں پرو دوں، آپ کے اذہان کو، آپ کے قلوب کو اس جانب کر دوں. لیکن جب میں متکلم ہوں، یہ ہے مقام بیان میں ہونا متکلم کا، یعنی کلام کرنا. اللہ بھی متکلم ہے، آل محمد بھی متکلم ہے، البتہ اس کا متکلم ہونا اور ہے، ان کا متکلم ہونا اور ہے. ایک جملہ سماعت فرمائیے گا. مجھ سے پہلے عباس حیضری صاحب پڑھ رہے تھے، اللہ ان کی زبان میں مزید تاثیر عطا فرمائے. اگرچہ یہ سر میں پڑھ رہے تھے لیکن متکلم تو تھے نا، بھئی تھے یا نہیں تھے؟ آپ جو علی کے نام کے نعرے لگا رہے ہیں، آپ متکلم ہیں یا نہیں ہیں؟ اچھا چلیے رک کے جملہ پیش کر دیتا ہوں. یہ میرے اور آپ کے مولا علی ہی کا فرمان ہے. مولا فرماتے ہیں تکلموا تعرفوا، بولو تاکہ پہچانے جاؤ. فإن المرء محبوب تحت اللسان، علی فرماتے ہیں بندہ اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوتا ہے. تو میں علی کے نام، ہمارے نعروں پہ اعتراض نہ کیا کرو. جوک ہو تو بھی علی کے نام کا نعرہ، گھر میں اٹھو بیٹھو تو بھی یا علی کا ورد کرتے رہتے ہو. بابا ہم علی کے نام کا نعرہ لگا کے اپنی پہچان کراتے ہیں. ہم علی کے نام کے نعرے لگا کے بتاتے ہیں کہ ہماری زبان کی حقیقت کیا ہے، ہمارے قلب کو کس کے نام سے تسکین ملتی ہے. تو متکلم ہے مقام بیان میں. جب ہم کلام کر رہے ہوتے ہیں کتنے ہی فصاحت و بلاغت کے دریا بہا دیں، پھر بھی ایک چیز کی زد میں ہوتے ہیں، اور وہ چیز ہے سبقت لسانی. سبقت لسانی یعنی سبقت لسانی یعنی کیا؟ سبقت لسانی عین ممکن ہے جہاں زیر پڑھنی ہو وہاں زبر پڑھ دیں، جہاں زبر پڑھنی ہو وہاں زیر پڑھ دیں، جہاں 29 ذیقات کہنا ہو وہاں 30 ذیقات کہہ دیں، جہاں 13 رجب کہنا ہو وہاں 3 شعبان کہہ دیں. اگر کوئی سبقت لسانی کرے تو اس نے غلطی نہیں کی، لیکن کلام کے حسن کو کم کر دیا. آپ میری ساری تقریر بھول جائیں مجھے افسوس نہیں ہوگا، لیکن اگلی ملاقات تک میرے اس جملے کو کبھی فراموش نہ کیجیے گا. اپنے عقیدوں کے دامن میں باندھ کے یہ جملہ لے جائیے گا. ہم جب کلام کرتے ہیں تو سبقت لسانی کی زد پہ ہوتے ہیں. آؤ تمہیں معصوم کی تعریف بتاؤں. معصوم اسے کہتے ہیں کہ جب بولتا ہے، جب کلام کرتا ہے، غلطی تو دور کی بات سبقت لسانی بھی نہیں کرتا. اللہ اکبر. اسلام کا دائرہ ہے، صراط کل دین ہے. اسی لیے کہا صراط مستقیم ولایت علی ابن ابی طالب ہے، یعنی پورے اسلام کو ولایت علی کہا جاتا ہے. پورے اسلام سبیل اور صراط. صراط سمجھ رہے ہیں؟ اچھا قرآن ایک اور آیت کا ٹکڑا پڑھو. انک لتہدی الی الصراط مستقیم. اے میرے حبیب آپ صراط مستقیم کی طرف ہدایت کرنے والے ہیں. رسول وہ ہے جو صراط مستقیم کی طرف ہدایت کرتا ہے. اچھا راستے کی طرف ہدایت تب کی جاتی ہے جب کوئی راستہ بتانے کے اہل ہو. جب کوئی راستہ بتا ہی نہ سکتا ہو تو وہ راستے کی طرف ہدایت نہیں کر سکتا. فار ایگزامپل ہم کہیں کہ ہمیں پیر محل سے لے کر کمالیہ تک کا راستہ نہیں آتا، آپ کوئی گاڑی منگوائیے اور واپسی پہ ہماری گاڑی کے ساتھ ساتھ بطور رہنما لگا دیجئے. آپ کہیں گے مولانا گاڑی آ جاتی ہے انتظار کیجئے، اور رستے میں کوئی لوٹنے والا اس گاڑی کو لوٹ لے، اس گاڑی کو لوٹ لے تو ہمارا ہادی تو وہیں رہ گیا، ہمارا ہادی تو محفوظ نہیں ہو سکا. نبی ہے صراط مستقیم کی طرف ہدایت کرنے والا. جو ہی پیدا ہوا تھا پروان چڑھنا شروع ہوا تھا. 1 برس 2 برس 3 برس 4 برس 5 برس کی عمر میں اعلان نبوت نہیں کیا. 40 سال بعد اعلان نبوت کیا نبی اعظم نے. اب جملہ سنبھالیے گا کہ جو 40 سال تک مصطفیٰ کو بچا کے رکھے اسے ابو طالب کہا جاتا ہے.
رہی ہے. 40 سال تک. اور کل رات یہ جملہ میں نے لکھا کہ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیے، حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ولادت بسعادت 35 سال پہلے ہے رسول کے دنیا میں آنے سے. اور سگے چچا تھے رسول کے. سگے چچا یعنی حضرت ابو طالب اور حضرت عبداللہ کا بابا، ہاں، جناب عبد المطلب صلوات اللہ علیہ، سگے چچا کا رشتہ. لیکن بھتیجا سمجھ کے نہیں پالتا رہا. بھتیجا. اور اس کی مثال بحیرہ راہب کا وہ واقعہ ہے جب اس نے کہا یہ وہی ہے کہ جس کی بشارت ہماری کتابوں میں موجود ہے. 35 برس پہلے رسول اعظم سے دنیا میں آئے ہیں اور بعثت کے 10ویں سال دنیا سے گئے ہیں. تاریخ اس جہت سے بھی سماعت فرمائیے گا. کتنے برس کی مائیت بنی؟ 50 سال. 50 سال کی مائیت تھی. 50 سال حضرت ابو طالب مصطفیٰ کے ساتھ رہے ہیں. لفظ بدل دوں، مصطفیٰ ابو طالب کے ساتھ رہے ہیں. عزیزان گرامی قدر، 50 برس جس کا ساتھ مصطفیٰ کے رہا ہو، اس کی ذات کو متہم بالکفر کرنا یہ کائنات کا غلیظ ترین جھوٹ ہے. یہ کائنات کا بدترین جھوٹ ہے. عالم یجد کا یتیما فآوا، جس کے فعل کو اللہ نے اپنا فعل کہا. عزیزان گرامی قدر، حضرت ابو طالب، ناموں کے متعلق اختلاف، لیکن جو بھی ہو، عمران کو مانیے یا کسی اور نام کو مانیے، اتنا طے ہے شخصیت وہی ہے. ابو طالب یعنی طالب کا بابا. کتنے بیٹے؟ طالب، عقیل، جعفر، علی. کس انداز میں پروان چڑھایا؟ میں نے تاریخ کے اندر جملہ پڑھا کہ ابو طالب دسترخوان بچھاتے تھے، اگر اپنے بچے آ بھی جاتے تو کہتے ابھی کھانا شروع نہیں کرنا، مصطفیٰ کو آنے دو، مصطفیٰ کو آنے دو، مصطفیٰ کو آنے دو. پھر آپ نے سن رکھا ہے شیب ابی طالب میں کیا کرتے تھے؟ نبی کو اٹھاتے تھے، اپنے بچوں کو. اب تمہیں پتہ چلا علی ہجرت کی رات اطمینان سے کیوں سویا تھا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. تربیت ابو طالب بول رہی تھی. طالب، عقیل، جعفر، علی، چاروں بیٹے رسول پہ وارنے کے لیے ابو طالب تیار تھے. رک کے جملہ چلیے پیش کر دیتا ہوں. ابو طالب یعنی طالب کا باپ. حضرت ابو طالب کی کنیت ہے ابو طالب. 4 بیٹے اللہ نے دیے تھے. طالب پہلا، عقیل دوسرا، جعفر تیسرا، علی چوتھا. ان چاروں میں علی چوتھا، لیکن پھر بھی چاروں برابر نہیں ہیں. چاروں بیٹے ابو طالب کے، چاروں کی ماں ایک ہے حضرت فاطمہ بنت اسد صلوات اللہ علیہا. لیکن ممبر کی بلندی سے یہ طفل مکتب بڑی ذمہ داری کے ساتھ مکتب کی ترجمانی کرتے ہوئے آپ کے مکتب کا ادنا سا طالب علم ہونے کی حیثیت سے جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے وہاں تک اپنی بات پہنچانا چاہتا ہے. جاؤ تاریخ کی کسی پھٹی سے پھٹی کتاب میں یہ جملے دکھا دو کہ کسی مورخ نے لکھا ہو طالب اور علی برابر تھے. کسی تاریخ لکھنے والے نے لکھنا ہو عقیل اور علی برابر تھے. کسی نے یہ جملہ تحریر کیا ہو جعفر اور علی برابر تھے. ہم نے کہا بیٹے سارے ابو طالب کے تھے، بچے سارے فاطمہ بنت اسد کے تھے. تو جواب یہ آئے گا نہیں، طالب علی جیسے نہیں، عقیل علی جیسے نہیں، جعفر علی جیسے نہیں. تو یہی تو جملہ پہنچانا ہے. جب ابو طالب کے اپنے بچے علی جیسے نہیں تو جن کے باپ نہ ملتے ہو وہ علی جیسے کہتے. طالب، عقیل، جعفر، حضرت ابو طالب 50 برس کا ساتھ ہے.
علی گھر آتے ہیں، روایتیں اٹھا کے پڑھیے عزیزان گرامی قدر، علی گھر آتے ہیں، بابا کو بتاتے ہیں میں نے رسول کے ساتھ نماز پڑھی ہے، تو کہتے تھے کبھی اس کا ساتھ نہیں چھوڑنا ہے۔ تاریخ تو اٹھا کے دیکھیے، غلیظ ترین یہ جھوٹ ہے کہ حضرت ابو طالب کو متہم بالکفر قرار دیا گیا۔ اور مجھے جناب عقیل محسن نقوی کے فرزند شہید محسن نقوی، خدا انہیں صحت و زندگی دے، ان کے بابا کے درجات بلند فرمائے، ان کے مصرے یاد آ رہے ہیں۔ اور دیکھیں یہ حق بنتا ہے ممبر کا کہ اگر کسی کا کلام پڑھو تو اس کا نام لیا جائے۔ عزیزان گرامی قدر، اور میں اکثر کہتا ہوں شعراء جو باتیں بعض اوقات 4 مصروں میں کر دیتے ہیں وہ بعض اوقات ہم 1 گھنٹے میں نہیں کر سکتے۔ کا تسکین دل و جا کا وظیفہ تو کریں گے، نہ مجھ پہ احسان نہیں کرنا، آپ نے وکالت علی ابن ابی طالب میں بولنا ہے، پسند ہو تو پھر بولیے گا، اگر ڈل پڑ جائیں گے تو مجھے کیا ضرورت پڑی ہے۔ تقریر کا وقت تو تقریباً تمام ہوئے چاہتا ہے، میں اختتام کر دوں گا۔ کاچت تسکین دل و جا کا وظیفہ تو کریں گے، ہم دشمن حیدر پہ تبرہ تو کریں گے، جلتا ہے منافق تو جلے اپنی بلا سے۔ آج زمانے نے اٹھ کے حضرت ابو طالب کو جو متہم بالکفر کیا، کہا تسکین دل و جا کا وظیفہ تو کریں گے، ہم دشمن حیدر پہ تبرہ تو کریں گے، جلتا ہے منافق تو جلے اپنی بلا سے، ممبر سے بیان ہم بھی عقیدہ تو کریں گے، اور چل کر ابو طالب کی ثنا خوانی سے کچھ لوگ دیواروں پہ کافر ہمیں لکھا تو کریں گے۔ مل کے عزیزان گرامی قدر، جو زبانیں حضرت امام عالی مقام حسین ابن علی کے قاتلوں کو بخشوانے پہ تلی ہوئی ہیں، جو ان کے قاتلوں کو رضی اللہ بنا چکی ہیں، وہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے لیے جسارت کریں تو کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے۔ اور جس نجس زبان پہ یزید رضی اللہ ہو، ہمیں اس سے ابو طالب کا اسلام سننا بھی نہیں ہے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام، عزیزان تاریخ اٹھا کے دیکھیے، خطبہ نکاح پیغمبر اسلام دیکھیے، زمخشری نے بھی لکھا، اہل سنت کا بہت بڑا نام ہے، آلوسی نے بھی لکھا۔ اب عرض میں کاملا نہیں کر سکتا، وقت نہیں ہے، لیکن ایک جملہ فقط اس کا پڑھنا چاہتا ہوں۔ پہلا جملہ، جب خطبہ نکاح حضرت ابو طالب علیہ السلام نے مصطفیٰ کا پڑھا تو کیا جملے ارشاد فرمایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں زمخشری، میرا نام نہیں ہے، آلوسی تشیع کا نام نہیں ہے، اہل سنت کی یا معتبر حوالے ہے، تفسیر آلوسی اٹھا کے دیکھیے، انہوں نے بھی اس جملے کو کوٹ کیا حضرت ابو طالب کے کہ خطبہ نکاح پڑھا اور پہلا جملہ پڑھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی جعلنا من ذرع ابراہیم وذریۃ اسماعیل۔ کہا الحمدللہ، مجھے تو پتا نہیں ہے، میں تو ادنا سا طالب علم ہوں، جاؤ عالم اسلام کے ان بڑے بڑے علماء سے، ان مفتیان کرام سے فتویٰ لو، ان کے سروں پہ قرآن رکھو اور قرآن رکھ کے پوچھو کہ جب حضرت ابو طالب نے کہا الحمدللہ اس وقت کیا قرآن نازل ہوا تھا؟ تو جواب آئے گا قرآن نازل نہیں ہوا تھا۔ میں نے کہا مولانا پھر یہیں پہ رہنا، جو قرآن کے نازل ہونے سے پہلے اللہ کا شکر کرنا سکھائے اور اس کا شکر اسے اتنا پسند آئے کہ اسے قرآن کی آیت بنائے، اسے ابو طالب۔ الحمدللہ، اللہ کے لیے حمد ہے، الذی جعلنا من ذرع ابراہیم وذریۃ اسماعیل۔ حمد ہے اس اللہ کی جس نے مجھے زرع ابراہیم قرار دیا، جس نے مجھے ذریت اسماعیل قرار دیا۔ آسان ترجمہ، جس نے مجھے ابراہیم کی نسل سے قرار دیا۔ اچھا، نسل ابراہیم سے قرار دیا۔ ایک آیت پڑھتا ہوں، بات کو آگے بڑھا دیتا ہوں۔ جس وقت حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل خان نے خدا کی دیواریں بلند کر رہے تھے تو دعا کر رہے تھے۔ اب چلیے ایک آیت اور بڑھا دیتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ میرے اللہ ہماری محنت کو قبول فرما۔ پتھر پہ کھڑے ہو رہے ہیں اور وہ کیسا ایڈجسٹیبل تھا، اللہ آپ کو دکھائے، وہ اللہ لے کے جائے جہاں جہاں جانا ہوتا تھا
یہ بھی عجیب معاملہ ہے، کبھی پتھر بلند ہوتا ہے، کبھی پتھر ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ بھی اسی گھر کی تاریخ ہے، یہ بھی بیت اللہ کے اسی گھر کی تاریخ ہے۔ تو اب عزیزان زیویکار، وہ پتھر بلند ہوتا جاتا تھا، دیواریں بلند کرتے جاتے، کہتے میرے اللہ ہماری اس محنت کو، ہماری اس سٹرگل کو، صحیح کو، تگدو کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اور ایک دعا اور مانگی، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ میرے اللہ چاہتے یہ ہیں ایک ذریت مسلمہ ہر دور میں ہمارے خاندان میں آئے جو کہ مسلمان ہو۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک، ہم چاہتے ہیں جو ذریت آئے وہ مسلمان ہو۔ تو یہ حدیث نہیں کہ الزام ضعف لگا دیا جائے، یہ حدیث نہیں کہ علم رجال کی لیبارٹری میں جا کے، علم حدیث کی لیبارٹری میں جا کے آپ حدیث کے متن پہ بحث کریں، آپ حدیث کو نقل کرنے والے روات پہ بحث کریں، آپ کہیں کہ حدیث ضعیف ہے، آپ کہیں کہ سلسلہ سند منقطع ہے، آپ کہیں کہ نہیں یہ تمہاری کتابوں میں ہے ہماری میں نہیں ہے، یہ تو نص قرآنی ہے، اور نص قرآنی کے مطابق کہہ رہا ہے ابراہیم و اسماعیل کہ ہماری نسل میں نان مسلم کو نہ قرار دینا۔ اور نبی نے فرمایا تھا میں اپنے جد حضرت ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں۔ تو پتہ چلا یہ جو سارا سلسلہ تھا آدم سے لے کے محمد تک، اس سلسلے میں کوئی بھی نان مسلم نہیں ہے۔ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے چلا تھا، ہوتے ہوتے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک آیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے منتقل ہوتے ہوئے پیغمبر کی 21ویں پشت حضرت عدنان میں آیا، عدنان سے معاذ میں آیا، معاذ سے نزار میں آیا، نزار سے مضر میں آیا، مضر سے الیاس میں آیا، الیاس سے مدرکہ میں آیا، مدرکہ سے خزیمہ میں آیا، خزیمہ سے کنانہ میں آیا، کنانہ سے نظر میں آیا، نظر سے مالک میں آیا، مالک سے فہر میں آیا، فہر سے غالب میں آیا، غالب سے لوئی میں آیا، لوئی سے کعب میں آیا، کعب سے مرہ میں آیا، مرہ سے کلاب میں آیا، کلاب سے قصی میں آیا، قصی سے عبد مناف میں آیا، عبد مناف سے ہاشم میں آیا، ہاشم سے عبد المطلب میں آیا، عبد المطلب سے یہ نور الہیہ دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، ایک پشت عبداللہ میں آیا، ایک ابو طالب کے مقدر میں آیا، جو عبداللہ کے حصے میں آیا وہ محمد الرسول اللہ بنا، جو ابو طالب کے پاس آیا وہ علی، بولو حیدر۔ حضرت ابو طالب، ابراہیم کی دعا، ابو طالب کا خطبہ نکاح، پہلا جملہ ملائیے گا، نتیجہ لیجئے گا۔ ابراہیم نے کہا نان مسلم میری نسل میں آنا نہیں چاہیے۔ ابو طالب نے کہا میں ابراہیم کی نسل سے ہوں۔ کائنات کے سچے نبی کے سامنے کہہ رہے ہیں، اور نہیں تو کوہنی ہی مار دیتے۔ آپ کہیں گے مولانا یہ کیسی بات کریں؟ بابا جو کہتے آئے ہیں کہ کان میں کہا تھا، یقین جانیے یہ لکھتے کہ کوہنی مار کے کہا تھا کہ یہ نہ کیجئے، یہ نہ کیجئے، لیکن ان کا نہ لکھنا بتاتا ہے کہ نہ کوہنی ماری، نہ نبی نے روکا، نہ نبی نے ٹوکا، یعنی جانتے تھے ابو طالب ابراہیم کی نسل سے ہیں۔ آؤ شیعوں والا درود چھوڑ دو، آؤ میں آفیشل درود، سرکاری درود پڑھ دیتا ہوں، درود ابراہیمی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور اگر غلطی ہو جائے تو اگنور کیجئے گا، میں کون سا پڑھتا رہتا ہوں روزمرہ میں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد و آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مسلمان نماز کے تشہد میں بیٹھے اور بیٹھ کے کہا درود ابراہیمی پڑھتے ہوئے میرے اللہ برکتیں نازل فرما، میرے اللہ رحمتیں نازل فرما مصطفیٰ پر، مصطفیٰ کی اولاد پر، ویسی برکتیں، ویسی رحمتیں جیسی رحمتیں اور برکتیں ابراہیم پر اور ابراہیم کی اولاد پہ نازل کی تھی۔ پتہ چلا ابراہیم کی اولاد پہ برکتوں کی دعا ہے۔ ابو طالب نے کہا میں ذریت ابراہیم ہوں، تو کہتا ہے ایمان ابو طالب، ایمان ابو طالب، ایمان ابو طالب، جا اپنی قبر کی جہنم میں جا
کے چل. میں کہتا ہوں عرفان ابو طالب، عرفان ابو طالب، عرفان ابو طالب. کون ہے ابو طالب کہ جس پہ نماز میں اگر کوئی درود نہ پڑھے اللہ اس کی نماز قبول نہیں کرتا. آواز رہی عزیزان زیوکا. حضرت ابو طالب اللہ عزتوں میں اضافہ فرمائے. احسان اسلام پہ جس نے کیے عزیزان زیوکا وہ حضرت ابو طالب ہے. وہ سرکار کی ذات کو بچانے والے، وہ دین مصطفیٰ کا بچانے والے ہیں، جس نے پروان چڑھایا امیر المومنین کو. اور یہ جو کربلا میں بنو ہاشم کا تذکرہ ملتا ہے سارے کے سارے نسل ابو طالب سے ہے.